نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق الخلق ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، طوبى لأجواف تحمل هذا، طوبى لألسنة تنطق بهذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں سے اٹھ کے اگر سامنے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی وقت سے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے 2 سلسلے بھی جاری فرمائے. ایک سلسلہ ہے انبیاء و رسول کی بعثت کا، اور دوسرا سلسلہ ہے کتابوں اور صحیفوں کے نزول. یہ 2 سلسلے اللہ تبارک و تعالی نے جاری فرمائے جن کے ذریعے سے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ ہم نے تم کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. مقصد تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی بتا دیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ایک جگہ اکٹھا فرمایا، اور جہاں اکٹھا فرمایا تھا اس کا نام ہے عالم ارواح. کا نام ہے عالم ارواح، جہاں ساری روحوں کو اکٹھا فرمایا، اور اکٹھا فرمانے کے بعد فرمایا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا خالق و مالک، تم لوگوں کا مربی اور پروردگار، اور تم لوگوں کا مولا و معبود نہیں ہوں؟ الست بربکم، سب نے بیک زبان کہا بلا. قالوا بلا، کیوں نہیں؟ آپ کے علاوہ اور کون ہو؟ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آگے کہتے شہدنا ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلین. جانتے ہو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم نے تم سے یہ اقرار کیوں کرا لیا؟ یہ اقرار اس لیے کرا لیا تاکہ تم دنیا میں جانے کے بعد اگر مجھے چھوڑ کر کسی اور کے بن جاؤ اور پھر قیامت کے دن میرے پاس آؤ اور میں تم سے پوچھوں کہ تم کو پیدا کیا میں نے اور تمہیں پال پوس کے بڑا کیا میں نے، تمہاری زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر دستگیری میں کرتا رہا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا میں کرتا رہا، تمہاری ہر مشکل کو آسان میں کرتا رہا، تمہارے پیچیدہ مسائل کو حل میں کرتا رہا، پھر تو ڈنڈبت اس کی کیوں کرتا رہا؟ تم نے اپنی یہ پیشانی فلاں کے سامنے کیوں دیکھی؟ تم نے فلاں کے بن کر زندگی کیوں گزاری؟ تو تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تم سے اقرار کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اسی اقرار پر اکتفا فرما لیتے،
اور پھر دنیا میں اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت و بندگی کرتے اور اس کی مان کر زندگی گزارتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن ہم سے پوچھنے کا حق تھا اور سزا دینے کا حق. ہم کوئی فکر نہیں کر سکتے یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اپنی اسی صفت رحمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی ارواح میں کیے ہوئے عہد کو، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، یاد دلانے کے لیے، اس کی تذکیر کے لیے 2 سلسلے جاری کرنا. ایک انبیاء کی بعثت، دوسرے کتابوں اور صحیفوں کا نزول. چنانچہ آدم علیہ السلام جس طریقے سے دنیائے انسانیت کی پہلی کڑی ہیں، اسی طریقے سے قصر نبوت کی پہلی اینٹ بھی ہیں. وہ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی، پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائے. جس طریقے سے ہمارا ایمان ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام تقریباً اس دنیا میں آئے، لیکن 1.25 لاکھ میں سے ہمارے پاس علم کتنوں کا ہے؟ قرآن کریم میں صرف 25 کا تذکرہ ہے. تو جس طریقے سے 1.25 لاکھ آئے 1.25 لاکھ، لیکن نام بنام ہمیں صرف 25 کا علم ہے. اسی طریقے سے کتابیں اور صحیفے بھی بہت آئے، لیکن ہمیں علم ان چند کتابوں کا ہے جو زمانے کے اعتبار سے ہم سے قریب، زمانے کے اعتبار سے ہم سے قریب ہیں. اور اس امت نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کتابوں کے ماننے والوں کو دیکھا ہے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ توریت یہ اللہ کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل یہ اللہ کی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور یہ اللہ کی کتاب ہے، داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. تو قصر نبوت کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری اینٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اگر کوئی آئے گا تو وہ ابلیس کا مبعوث کیا ہوا آئے گا، ابلیس کا بھیجا ہوا آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے سے بند کر دیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کرنے کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا وہ منتہی ہو گیا قرآن کریم پر. اب قرآن کریم کے بعد اگر آئے گی تو قیامت آئے گی، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. نبی کے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. قرآن کریم کے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی. اس امت کے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، کوئی دوسری امت نہیں آئے گی. پہلے جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل کیے گئے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں دی، بلکہ جس کو کتاب دیا تھا اس کو اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنا دیا. جس نبی کو جو کتاب دی گئی وہ نبی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور نبی کے ماننے والے اس کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء کہ ساری کتابوں اور صحیفوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کتاب والوں اور صحیفے والوں کے سر ڈالی گئی. لیکن یہ جو آخری کتاب ہے قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ محدود علاقے کے لیے اور محدود زمانے کے لیے آتے تھے. چنانچہ ایک وقت میں کئی نبی
دنیا میں موجود ہوا کرتے تھے، یہ فلاں علاقے کا نبی ہے، یہ فلاں علاقے کا نبی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں ہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مصر میں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موجود ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت اسماعیل بھی موجود ہیں اور حضرت اسحاق بھی موجود ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے نبی ہیں، ہر خطے اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے اور ہر خطے اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ پہلے کی جتنی کتابیں تھیں وہ سب ضائع ہو گئی اور ان کے اندر رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو گئی، لیکن یہ رد و بدل کرنے والے، تحریف کرنے والے کتاب کے مخالف اور دشمن نہیں تھے، خود اہل کتاب نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، آیت کو ادھر سے ادھر کر دیتے تھے، الفاظ اور جملوں میں الٹ پھیر کر دیتے تھے، کچھ کو مٹا کر کے کچھ لکھ دیتے تھے، اور ایسا بھی کرتے تھے کہ پڑھتے وقت کچھ کا کچھ پڑھ دیتے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، انہوں نے خود اس کے اندر تحریف کی۔ لیکن قرآن کریم جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، جس کے مخالف دنیا میں ہمیشہ اکثریت میں رہے، قرآن کریم کے مخالف اور قرآن کریم کے دشمن اور معاند دنیا میں ہمیشہ ہر دور میں اکثریت میں رہے ہیں اور قوت اور طاقت میں رہے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم اور قرآن کے جو حاملین ہیں ان کی عداوت و دشمنی کے لیے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کے وسائل اختیار کیے، لیکن آج تک قرآن کریم کے کسی زبر کو کوئی زیر نہیں کر سکا، قرآن کریم کے کسی متحرک کو کوئی ساکن نہیں کر سکا، قرآن کریم کے کسی ساکن کو کوئی متحرک نہیں کر سکا۔ اگر کوئی سلسلے میں ذرہ برابر شک و شبہ میں مبتلا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جیسا لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور جبریل امین جو لے کر کے آئے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو پڑھایا اور سکھایا تھا، آج من وعن وہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، نہ اس میں ایک زبر زیر کی کمی بیشی ہوئی ہے، نہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی رد و بدل ہوا ہے، بالکل نہیں، اور نہ ممکن نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ رب العالمین ہے، جو قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا چیختی ہے، چیختی رہے، ابو جہل چلاتا ہوا مر گئے، ابو لہب پیچ و تاب کھاتا ہوا مر گئے، اور ابو جہل، ابو لہب اور امیہ ابن خلف کی ڈگر پر چلنے والے کروڑوں آئے اور پیبندے خاک ہو گئے، لیکن وہ قرآن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ میٹنگ ہو رہی ہے، آج بھی میٹنگ ہو رہی ہے، پہلے بھی میٹنگ ہوتی رہی ہے،
اور آئندہ بھی میٹنگ ہوگی، عالمی سطح پر میٹنگ ہوگی، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی، بڑے بڑے خرچے ہوں گے قرآن کو ختم کرنے کے لیے، اہل قرآن کو ختم کرنے کے لیے، انہیں زیر کرنے کے لیے، لیکن ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل، ابو لہب اور اس زمانے کے لوگ جب کچھ نہیں بگاڑ سکے، میٹنگ ہوئی تھی وہاں بھی، اور میٹنگ میں ایک قانون پاس ہوا تھا، ایک تجویز منظور ہوئی تھی، کیا؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ سب سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا کیا جائے، یہ تو عجیب قرآن ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو اس سے لوگوں کو کیسے بچائے؟ تو تجویز یہ منظور ہوئی کہ کوئی قرآن کو سنے، لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو سنو مت، اور اگر قرآن کوئی پڑھے وَالْغَوْ فِيهِ، خوب شور و غل کرو، خوب شور و غل کرو تاکہ پڑھنے والے کی آواز تمہارے کان میں نہ آئے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مسجد حرام میں اور دوسری جگہوں پر قرآن کریم پڑھتے اور سنتے تھے تو یہ بدبخت سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں پیٹا کرتے تھے تاکہ قرآن کی آواز ہمارے کان میں نہ جائے، لیکن کوئی دبا سکا، کوئی مٹا سکا؟ تو اس طرح کی کانفرنسیں اور میٹنگیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی اور ہوتی رہیں گی، لیکن وہی ہوتا ہے کہ کتے بھوکتے رہتے ہیں، قافلہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اب ظاہر اللہ تعالیٰ عرش سے زمین پر تو نہیں آئیں گے کہ قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے، کہ قرآن کے اندر کوئی خرد کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لے، یہ کیا کر رہا ہے، یا غیر سے کوئی ڈنڈا آیا اس کے سر پہ گرے، یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا اور مسببات کو اسباب سے جوڑ دیا ہے۔ جب سبب وجود میں آئے گا تو اللہ کے حکم سے مسبب بھی وجود میں آئے گا۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے، اللہ کے حکم سے کھانا کھانے کی وجہ سے بھوک مٹ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھوک لگی ہے اور کھانا نہ کھائے، کسان میں سبب کو نہیں مانتا، بھوک نہیں مٹے دارالاسباب میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے دو طریقے اختیار فرمائے، ایک تو ضبط فی السطور اور ایک ضبط فی الصدور۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے قرآن کریم کی کتابت یعنی قرآن کریم کو لکھنے کا رواج، چنانچہ جب آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں گے تو قرآن کریم کتاب وحی آنے والی وحی کو لکھنے والے صحابہ، ان کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی 2 رہے ہیں، کبھی 4 رہے ہیں، کبھی 6 رہے ہیں، کبھی 8 رہے ہیں۔ جو بھی وحی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلا کر کے فوراً اس کو لکھوا دیا کرتے اور پھر اور لوگوں کو یاد کرا دیا کرتے، اور یہ سلسلہ چلا آج یہ حال ہے کہ دنیا میں قرآن کے ماننے والے تو کم ہیں، لیکن سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کے ماننے والے کم ہیں، لیکن قرآن کریم کتابت و طباعت و نشر و اشاعت کے اعتبار سے دوسری کتابوں سے سب سے آگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری فرمایا قرآن کریم کی حفاظت سے۔ دیر ہو جائے گی ورنہ واقعہ سنا تھا، بڑا دلچسپ واقعہ۔ دوسرا سلسلہ جاری فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا اپنے بندوں کے سینوں کو، یا یوں کہا جائے کہ اپنے بندوں اور بندیوں کی گود میں کھلنے والے پھولوں اور نونہالوں کے سینوں کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، مسخر کر دیا ہے، اور پورا کا پورا قرآن 8 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں، 10 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں، 11-12 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ محفوظ کرتے نہیں کرتے؟ ابھی اگر میں ایک آواز دوں
تو آپ کے اسی مجمع سے 10 حافظ کھڑے ہو جائیں گے جن کی عمر 8 سال ہے، 10 سال ہے، 12 سال ہے، 13 سال ہے. کوئی پورا قرآن کا حافظ ہے، کوئی 20 پارے کا حافظ ہے. یہ سب جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ یا تو حافظ ہے یا حفظ کر رہے ہیں. ابھی یہ حسیب الرحمان جس نے قرآن مکمل کیا اس کی عمر 12-13 سال ہے. حذیفہ قاری صاحب کا بچہ اس کی عمر 11-12 سال ہے، پورا قرآن کا حافظ ہے. محمد اشہد حافظ ہوا 10 سال کی عمر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ایک دوسرا ذریعہ اختیار کیا. اگر آپ توجہ دیں تو میں ایک بات بتاؤں، جو قرآن یاد کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن یاد کر لیتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غور سے بولیں، میں بوڑھاؤں کی اتنی زور سے، جوانوں کی اتنی زور سے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم قرآن کے حافظ ہیں، ہم قرآن کے حافظ ہیں. تو قرآن کا حقیقی حافظ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. قرآن کا حقیقی حافظ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. لیکن اس دار الاسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنے بندوں کے نونہانوں کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور جو لقب اور جو نام اس کا تھا وہ لقب اور وہ نام اللہ تعالیٰ نے اس حافظ قرآن کو دے دیا. حافظ قرآن، یہ لقب حافظ، یہ لقب اصلاً اللہ رب العالمین کا ہے. اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی، وہ حافظ ہیں. لیکن اللہ کی ذمہ داری کو یہ بچہ پورا کر رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اعزازاً اور اکراماً میں اپنا یہ نام اس بچے کو عطا کر رہا ہوں. آج سے یہ حافظ حسیب الرحمان ہے. آج سے یہ حافظ حسیب الرحمان ہے. من ملنا چاہیے، یہ عظیم لقب ہے. اور اگر کوئی حافظ ہو جائے تو اس کو حافظ کہہ کر کے پکارنا چاہیے، اور حافظ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے اوپر اتنی بڑی نواز، میرے اوپر اتنا بڑا انعام کہ میرے رب نے اپنا نام مجھے دے دیا، میرے رب نے اپنا نام مجھے دے دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کس کے لیے؟ یاد کرنے والوں کے لیے. ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. عمل کرنے والوں کے لیے ہے کوئی عمل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. پڑھنے والوں کے لیے ہے کوئی پڑھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. نشر و اشاعت کے لیے ہے کوئی اس کی نشر و اشاعت کرنے والا؟ چنانچہ آسان، ورنہ آسان نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی مہربانی، اس کا فضل نہ ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی بڑی کتاب کیسے یاد کریں، جنہیں ابھی ڈھنگ سے کھانا کھانے کا بھی طریقہ نہیں. کہیں ادھر دوڑ کے گھوم رہے ہیں، کہیں ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر شرارت کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے سینے میں محفوظ ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ سارے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اور کوئی پتہ نہیں کمپیوٹر کا پروگرامر ہے، اور کیا کیا ہے، دماغ اور کھوپڑی والے سارے. لیکن قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب 10 صفحہ 20 صفحہ یاد کر کے اور یاد رکھ کے دکھانے تو جائے کوئی کتاب قرآن کے علاوہ حدیث تو یاد ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے اور یاد رہتی نہیں. لیکن قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی کتاب، میں کہتا ہوں اپنے دوست کا کوئی خط یاد کر کے دکھا دو، کوئی شوہر اپنی بیوی کا کوئی لیٹر یاد کر کے دکھا دو اور یاد رکھ کے دکھا دے. کوئی بیوی اپنے شوہر کا پیار بھرا خط یاد کر کے اور یاد رکھ کر کے دکھا دے. نہیں ہوتا کہ اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی عطا ہے.
اور یہ حفاظ اور یہ علماء بہت بڑی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور وہ ذمہ داری جو اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی، جو اللہ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری لے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی یہ ذمہ داری ان حفاظ اور علماء کے ذریعے سے پوری کرا ہے۔ قرآن کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قرآن محفوظ رہے گا نہیں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے سبب اور ذریعے کے طور پر جن کو استعمال کیا وہ محفوظ رہیں گے نہیں رہیں گے؟ دنیا چیختی رہے، پلاننگ کرتی رہے، مدارس کو نہیں ختم کر سکتی، حفاظ کو نہیں ختم کر سکتی، علماء کو نہیں ختم کر سکتی، قرآن کو نہیں ختم کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبب کے طور پر حفاظ کو قرآن کا محافظ بنایا، علماء کو قرآن کا محافظ بنایا، اور پھر جہاں یہ کھیپ تیار ہوتی ہے جن مسجدوں میں، وہ مسجدوں کی حفاظت اللہ کرے گا، جن مدرسوں میں یہ کھیپ تیار ہوتی ہے ان مدرسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، جن مکاتب میں یہ کھیپ تیار ہوتی ہے، یہ لوگ تیار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکاتب کی حفاظت کرے گا۔ کر رہا نہیں کر رہا ہے؟ دنیا ان کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کر رہی ہے اور کتنے پیسے اور ڈالر خرچ کر رہی ہے، حتیٰ کہ خرچ کرتے کرتے کنگال ہو گئی ہے، لیکن ان کا ایک بار کوئی بیکا نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ کیوں؟ جیسے قرآن کا محافظ اللہ ہے، ایسے علماء اور حفاظ کا محافظ اللہ ہے، مساجد کا محافظ اللہ ہے، مدارس کا محافظ اللہ ہے، مکاتب کا محافظ اللہ ہے، اور ہر اس جگہ کا اور ان تمام لوگوں کا محافظ اللہ ہے جو کسی بھی طریقے سے اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور اس میں جڑے ہوئے ہیں اور سبب بنے ہوئے ہیں، ان کا محافظ اللہ ہے۔ بات دور جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے محافظ، قرآن کریم کے الفاظ کے بھی محافظ ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا میں ہر دور اور ہر زمانے میں کروڑوں حفاظ محفوظ موجود رہے، کروڑوں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے جو معانی اور مطالب ہیں اور ان سے جو احکام و اوامر، نواہی و زواجر نکلتے ہیں، ان کا بھی محافظ اللہ ہے، ان کا بھی محافظ اللہ ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کہتا ہے کہ بھائی قرآن کے اس حکم کی جگہ پر یہ کر دیا جائے، زمانہ بہت ترقی کر گیا، ہمت پڑتی ہے، کر پاتا ہے، کامیابی ہوتی ہے، نئے کتوں کی طرح بھونک کر کے چپ ہو جاتا ہے۔ اور صرف قرآن کے معانی اور مفاہیم اور مطالب کا محافظ اللہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی جو کیفیت ادا ہے، کیفیت ادا کہ قرآن پڑھا کیسے جائے گا، قرآن پڑھا کیسے جائے گا، سین کیسے پڑھی جائے گی، تا کیسے پڑھا جائے گا، شین کیسے پڑھی جائے گی، صاد کیسے پڑھا جائے گا، غنہ کہاں ہوگا، اخفا کہاں ہوگا، اظہار کہاں ہوگا، قلقلہ کہاں ہوگا، مد کہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سب کا محافظ۔ چنانچہ ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے کروڑوں حفاظ موجود رہے ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن کریم کے معانی و مفاہیم کی حفاظت کے لیے کروڑوں علماء موجود رہے ہیں۔ قرآن کریم کی کیفیت ادا کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں کروڑوں قراء موجود رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے جیسے جبریل امین نے پڑھ کے سنایا تھا۔ قرآن معانی و مطالب کے اعتبار سے ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے جو معنی اور مطلب اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا تھا، نبی نے صحابہ کو سمجھایا تھا۔ قرآن کریم اپنے الفاظ اور حرکت اور سکون کے اعتبار سے ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا، نازل فرمایا۔ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ اور جس خاندان سے یہ بچہ تعلق رکھتا ہے اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اور جن ماں باپ کی گود میں یہ نونہال پھولا پلا بڑھا ہے ان کی کیا فضیلت ہے؟ خدا کی قسم 70 سے زائد حدیثیں میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھی، 70 سے زائد حدیثیں میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ باقی کتب حدیث میں پتہ نہیں کتنی حدیثیں ہوں گی جن کے اندر حافظ قرآن کی، عالم دین کی، قاری قرآن کی فضیلت بیان کی گئی، ان کے ماں باپ کا اعزاز اور اکرام بیان کیا گیا ہے، اور یہ اپنے خاندان والوں کے لیے کتنے باعث خیر و برکت ہیں اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔
ان तमाम को यहाँ नहीं बयान किया, तो उनमें से 10 को भी नहीं बयान किया जाता, 2-1 को सुने आप। अल्लाह ताला कहते हैं सुन्नहु वसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। फिर हमने अपने बंदों में से कुछ लोगों को चुन लिया और किताब का उनको वारिस बनाया, किताब उनको दे दी, तो वो 3 किस्मों में मुनक़सिम हो गए, 3 किस्मों में मुनक़सिम हो गए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस्तफ़ैना मिन इबादिना से मुराद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया इंसानियत में से उम्मत मोहम्मद को चुन लिया और फिर ये किताब उनको आता फरमा दी। फिर ये उम्मत 3 किस्मों में बढ़ गई। एक किस्म वो है जो कुरान पढ़ती है लेकिन कुरान पर अमल नहीं करती, ये कुरान के अल्फाज में ये जालिम है, अपने आप पर जुल्म कर रही है, इतनी अजीम किताब की नाक़दरी कर रही है। दूसरे फमिन वमिनहुम मुक़्तसिद, और एक वो गिरोह वो जमात है जो कुरान को पढ़ती है और कुरान पर अमल करती है, ये लोग खैर पर हैं, भलाई पर हैं, राह इत्तिदाल पर कायम है। और तीसरा गिरोह, तीसरी जमात है जो कुरान को पढ़ती भी है, कुरान पर अमल भी करती है और आलिम कुरान है, कुरान को समझती भी है, कुरान को समझती भी है किस आयत का क्या मतलब है, किस आयत से कौन सा मसला निकल रहा है, किस आयत से अल्लाह तबारक व तआला का कौन सा हुक्म मालूम हो रहा। कहते हैं साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, ये खैरात और भलाई की तरफ आगे बढ़ जाने वाले लोग। अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज़ कुरान की फजीलत बयान की है इस आयत करीमा। और एक जगह फरमाया बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कुरान करीम का तकल्लुम फरमाया था तो तकल्लुम फरमाने के बाद जब उनकी मर्जी हुई तो पूरे कुरान को लौह महफूज में महफूज फरमा दिया। बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, फी लौहिम महफूज। तो कुरान यहाँ आने से पहले कहाँ था? लौह महफूज में था, और यहाँ आने के बाद कहाँ है? बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। दुनिया में आया तो अहले इल्म के सीनों में महफूज, अहले इल्म के सीनों में महफूज है। यहाँ आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उसको लौह महफूज में महफूज फरमाया, और जब दुनिया में आया तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम को अहले इल्म के सीनों में महफूज फरमाया। लौह महफूज और अहले इल्म के सीने, आप जरा जोड़ा दोनों, कितने मुबारक हैं ये लोग, कितने मुबारक हैं ये लोग। एक हदीस मैंने अभी पढ़ी थी, जैसे अभी कारी साहब ने कुरान मुकम्मल किया है, यकीनन आप उनको मुबारकबाद देंगे, जैसा कि हम दे चुके हैं। इस बच्चे ने कुरान मुकम्मल किया है, अभी आप उसको मुबारकबाद देंगे, उसके बाप को मुबारकबाद देंगे, ख़वातीन उसकी माँ को मुबारकबाद देंगी, लेकिन फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ आम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को वजूद में लाने से 1000 साल पहले, क्या कायनात को वजूद में लाने से कितने साल पहले? 1000 साल पहले सूरह ताहा, सूरह यासीन की तिलावत करता है। क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ आम, मखलूक को पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। सुना किसने? फरिश्ते, फरिश्तों ने सुना। तिलावत करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, सुनने वाले फरिश्ते हैं। अगर दुनिया में कोई तिलावत करता है तो सुन्नत इलाहिया पर अमल करता है, सुन्नत इलाहिया पर अमल करता है, और दुनिया में कोई कुरान सुनता है तो फरिश्तों की सुन्नत पर अमल करता है। कितना मुबारक है कुरान सुनाने वाला, कितने मुबारक है कुरान सुनने वाला। जब फरिश्तों ने सुना, फलम्मा समिअतिल मलाइकतु, जब फरिश्तों ने सूरह ताहा और सूरह यासीन अल्लाह तबारक व तआला से सुनी तो कहने लगा तूबा तूबा लिउम्मतिन
طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، کتنی مبارک ہے امت، کتنے مبارک ہیں یہ وہ لوگ جن پر یہ قرآن کریم اتارا جائے گا، جن کو یہ دیا جائے گا۔ فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں اور پھر کہنے لگے طوبى لأجواف، طوبى لأجواف تحمل هذا، کتنے مبارک ہیں وہ سینے، کتنے مبارک اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ اور ان کے سینے جو اس کتاب کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اپنے اس کتاب کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ طوبى طوبى لألسنة تنطق بهذا، کتنی مبارک ہوں گی، خوش نصیب ہوں گی، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ اور ان کی زبانیں جو اس قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ کون مبارکباد دے رہا ہے؟ فرشتے مبارکباد دے رہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین، ان للہ اہلین۔ آپ سے پوچھتے رہے آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کے گھر والے ٹھیک ہے؟ سر گھر والے ٹھیک ہیں؟ جب گھر والے ٹھیک ہے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ سوچ لیجیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان سے کتنا تعلق ہوتا ہے؟ جب پوچھا جائے بھی آپ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ گھر والے ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو گھر والے میں کون لوگ آتے اور ان سے کتنا تعلق ہے آپ کا اندازہ لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھر والے، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھر والے ہیں۔ قالوا من هم یا رسول اللہ، صحابہ پوچھ بیٹھے وہ کون خوش نصیب ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، حافظ قرآن عالم دین یہ اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مقام اور کتنا بلند مرتبہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت اللہ، کیا کہا؟ بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیت کی نسبت اپنی طرف کی، اس بیت کی عظمت اور اس کے رتبے کو اجاگر کرنے کے لیے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، تلاوت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن فرمایا الصوم لی، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ لیکن ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں، لیکن کہا روزہ میرے لیے ہے۔ روزے کی عظمت کو، اس کے شرف کو، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے اپنی طرف نسبت۔ اسی طریقے سے بندے سب اللہ کے ہیں، لیکن اہل قرآن اور حافظ قرآن عالم دین کو اپنی طرف منسوخ کیا، اپنا گھر والا اور اپنے خاص لوگ کہا، ان کی عظمت اور ان کے رتبے کو بتانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے کہ یہ معمولی لوگ نہیں جن کو تم معمولی سمجھتے۔ حافظ قرآن جب مر جاتا ہے، حافظ قرآن عالم دین جب مرتا ہے اور لوگ اس کو قبر میں دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قبر کو وحی آتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اذا مات حامل قرآن، جب حافظ قرآن کسی عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، ان اللہ تعالی اوحى الى الارض الا تأکلی لحمہ، اور زمین یہ حافظ قرآن ہے، اس کے جسم کو نہ کھانا، اس کے جسم کو نہ کھانا اور اس کی ہڈیوں کو نہ گلانا۔ زمین کیا کہتی؟ یا رب کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے میرے رب میں اس کو کیسے سڑا سکتی ہوں، اس کو کیسے گلا سکتی ہوں، اس کے گوشت پوست کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو آپ کا کلام ہے، اس کے سینے میں تو آپ کا کلام محفوظ ہے۔ آپ غور سے سن رہے ہیں اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے، آپ تھوڑا سا بے توجہی کا مظاہرہ کریں تو بات بند ہو جائے گی۔ یہ تو چند آیتیں اور حدیثیں تھی حافظ قرآن اور عالم دین کی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب پوری دنیا انسانیت میدان محشر میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے اور فرشتے اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں گے، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے۔ ابھی آپ ان کی کیسے مبارکباد، ان کی کیسے عزت افزائی کریں گے؟ بھائی اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کریں، بہت بڑی سعادت ہے آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوا۔ نہیں، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں سب کے سامنے ان کو بلایا جائے گا اور ان کے حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔
من قرأ القرآن وعمل بما فيه قلبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس فما ظنكم بمن عمل فيه، کہ ان کے ماں باپ کو لایا جائے گا اور ان کی تاج پوشی کی جائے گی، ان کے سر پہ تاج کرامت رکھا جائے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ضوءه احسن من ضوء الشمس، اس تاج کے اندر جیسے جیسے ہیرے جواہرات اور لال و یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے کہ اگر اس میں کا ایک ہیرا دنیا کے اندر آ جائے تو سورج کی روشنی مات پڑ جائے گی، چاند بھی شرما جائے گا، سورج بھی شرما جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتا، جب حافظ قرآن عالم دین کے ماں باپ کا یہ اکرام کیا جا رہا ہے تو جس نے اس کو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ ان کو ان کی تاج پوشی ہو چکی، ان کو نوازا جا چکا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنا مبارک آدمی ہے کہ اس کے خاندان اور قبیلے والے بھی اس کی خیر و برکت سے محروم نہیں رہیں گے۔ چنانچہ حافظ قرآن کو حق دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہاری خاندان اور تمہارے قبیلے کے ایسے 10 لوگ جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم ان کو جنت میں لے جا سکتے ہو، ان فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه شفعه الله في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار۔ جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق سے سفارش دیں گے کہ 10 ایسے لوگوں کی سفارش کر سکتے ہو جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ثابت کیا جائے، چنانچہ اس کی سفارش پر ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں بھیجا جائے۔ پھر قرآن آگے آئے گا، قرآن آگے آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا رب حل، یا رب حل، اس کو بھی تاج کرامت پہنائیے، اس کو بھی قرآن کہے گا، قرآن کا یا رب حل، اے اللہ اس کو کرامت کا پوشاک پہنائیے۔ چنانچہ اس کی سفارش پر، اس کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کی تاج پوشی فرمائے گا، اور اس کا تاج کیسا ہوگا، اس کے تاج میں کیسے کیسے ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے تو اللہ جانے، اس کی تاج پوشی ہوگی۔ پھر قرآن کہے یا رب زد ہو، یا رب زد ہو، پھر اس کو کرامت اور عزت کا پوشاک پہنایا جائے۔ ان کے بعد میں سوچ کھلایا، یہ حافظ ہوئے ہیں تو ان کے بعد میں نیا سوچ کھلا کے پہنا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کرامت اور عزت اور شرف اور بزرگی کا پوشاک پہنائیں گے، اور پھر اس سے کہا جائے گا اقرأ اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ اب دیکھتا کیا ہے، تیرے ماں باپ کی تاج پوشی ہو چکی، تیری سفارش پر تیرے قبیلے والوں کو بخشا جا چکا، تجھے بھی تاج پہنایا جا چکا اور عزت اور کرامت کا پوشاک بھی پہنا دیا گیا۔ اب جیسے دنیا میں جھوم جھوم کر مزے لے لے کر قرآن پڑھتا تھا، اپنی تلاوت شروع کر ایک ایک آیت کو پڑھتا جا، جنت کے درجے پر چڑھتا جا، ایک ایک آیت کو پڑھتا جا، جنت کے درجے پر چڑھتا جا۔ فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، جہاں تیری تلاوت کی آخری آیت ہوگی وہاں تیرا ٹھکانہ۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ اگر کسی کو یہ پورا قرآن یاد رہا اور اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری تو جنت میں اس کا مقام کتنا ہوگا؟ دنیا میں ایک آدمی 5 کروڑ کی بلڈنگ کا مالک ہو جائے تو پھر پھولے نہیں سمجھ، اور اگر 10 منزلے کا ہو گیا بھلے بجلی کٹ جائے بل نہ دینے کی وجہ سے، بڑی بلڈنگ کا مالک ہے، پھولے سنا رہا ہے میں اتنی اونچی بلڈنگ کا مالک ہوں، فلاں شہر میں واقع ہے، بجلی کی بل نہ دینے کی وجہ سے بجلی کٹ گئی۔ تو دنیا میں ایک آدمی معمولی گارے سے، اینٹ سے، سریا سے، بالو سے بنی ہوئی بلڈنگ
5 मंजिला 10 मंजिला बनाता है, मालिक हो जाता है तो खींचता है, ऐंठता है, फूले नहीं समाता। और ये हाफिज कुरान जिसके पास 6,666 दर्जे जन्नत में, 6,666 दर्जे जन्नत में होंगे, बताएं उसकी किस्मत का क्या सोच। बात लंबी नहीं करना चाहता, गुजारिश करना चाहता कि हम सब कुरान करीम से अपना ताल्लुक, हम कुरान करीम से अपना ताल्लुक जोड़ें। मैं ये नहीं कहूँगा अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाए, अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाए, अपने बच्चों को साइंसदान न बनाए। उम्मत को जैसे हाफिज की ज़रूरत है, आलिम की ज़रूरत है, मुफ्ती की ज़रूरत है, दाई और मुजाहिद की ज़रूरत है, मुफस्सिर और मुहद्दिस की ज़रूरत है, वाइद और मुक़र्रिर की ज़रूरत है, इसी तरह से डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। अगर आपको अल्लाह ताला ने 2 बच्चे दिए हैं तो एक को इधर लगा दो कम अज़ कम, एक को इधर लगा दो कम अज़ कम। लेकिन मेरा अपना फैसला अपने बच्चों के बारे में यह है कि 2 है तो दोनों इधर ही रहे, उधर कोई नहीं जाएगा। क्यों? इधर तो सिर्फ मुसलमान जाएगा, उधर तो यहूदी भी जाता है, डॉक्टर तो यहूदी भी बन सकता है, इंजीनियर तो यहूदी भी बन सकता है, हमारी जरूरत उससे पूरी हो सकती है। मुशरिक और काफिर और हिंदू भी इंजीनियर और डॉक्टर बनता है और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है। लेकिन यहूदी आलिम तो नहीं बनेगा, हिंदू हाफिज तो नहीं बनेगा, मुशरिक कारी तो नहीं बनेगा। तो उम्मत को जितनी ज़रूरत साइंसदान की है, डॉक्टर की है और दूसरे उलूम व फ़नून से ताल्लुक़ रखने वाले उनके माहिरीन की है, इस वक्त उम्मत को उससे कहीं ज़्यादा हाफिज़ कुरान की ज़रूरत, आलिम दीन की ज़रूरत है, मुफ्ती और काज़ी की ज़रूरत है, मुहद्दिस और मुफस्सिर की ज़रूरत है। क्यों? आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया कुरान के खिलाफ खड़ी है। वैसे सब अलग अलग है, मुशरिक उसका मज़हब अलग है, काफिर का मज़हब अलग है, यहूदी का मज़हब अलग है, ईसाई का मज़हब अलग है, मजूसी का मज़हब अलग है, दहरिया का मज़हब अलग है। लेकिन जहाँ कुरान की बात आती है, जहाँ दीन की बात आती है, जहाँ मदारिस की बात आती है, जहाँ मसाजिद की बात आती है, जहाँ हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा और उलमा की बात आती है, जहाँ दुआत की बात आती है, वहाँ सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं, सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सही फरमाया, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, काफिर सब एक हैं, नाम चाहे जो हो, नाम चाहे जो हो, लेकिन अगर काफिर हैं तो फिर इस्लाम के खिलाफ वो सब एक हैं, मुत्तहिद हैं। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, हम इस तरफ तवज्जो दें और खुद भी कुरान से जुड़ें, कुरान से ताल्लुक़ कायम करें और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इससे जोड़ें। बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए और इन बातों की सही समझ अता फरमाए, हिम्मत और हौसले के साथ इनको अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करने की, शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई मसला मैं कई जगह बयान कर चुका हूँ कि जो कुरान मुकम्मल करता है, अफजल ये है कि दुआ को कराए।